القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على من اختص بالخلق العظيم فتفسير الصلاة واضح وقوله على من اختص كناية عن محمد صلى الله عليه وسلم تنبيها على أن كونه مختصا بالخلق العظيم مما تقرر في الأذهان حتى لا ينتقل الذهن من هذا الوصف إلى غيره عليه السلام. والخلق هو ملكة يصدر عنها الأفعال بسهولة، والخلق العظيم له على ما قالت عائشة رضي الله عنها هو القرآن، يعني أن العمل بالقرآن كان جبلة له من غير تكلف. وقيل هو الجود بالكونين والتوجه إلى خالقهما، وقيل هو ما أشار إليه عليه السلام بقوله سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. والأصح أن الخلق العظيم هو السلوك إلى ما يرضى عنه الله تعالى والخلق جميعا، وهذا غريب جدا، وهو تلميح إلى قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وهو إن لم يدل على الاختصاص لكن لما كان في محل المدح اختص به. والصلاة على من اختص بالخلق العظيم، یہ متن المنار کی عبارت ہے۔ ترجمہ ہے اور درود و سلام ہو اس ذات پر جس کو خلق عظیم کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، یا جو خلق عظیم کے ساتھ مختص ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ علی من اختص بالخلق العظیم، علی من اختص بالخلق العظیم۔ شارح فرماتے ہیں فتفسیر الصلاۃ واضح، اس عبارت کے اندر لفظ صلاۃ کی تفسیر واضح ہے۔ وقوله علی من اختص کنایۃ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہا علی ان کونہ مختصا بالخلق العظیم مما تقرر فی الاذہان حتی لا ينتقل الذہن من هذا الوصف الی غیرہ علیہ السلام۔ ماتن کا قول علی من اختص، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کنایہ ہے، تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ آپ کا خلق عظیم کے ساتھ مختص ہونا ان چیزوں میں سے ہے جو ذہنوں کے اندر رچی ہوئی ہے، جو ذہنوں کے اندر بسی ہوئی ہے، حتیٰ کہ اس وصف کے بیان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا ہے۔ والخلق هو ملکۃ یصدر عنها الافعال بسہولۃ، ایسی مہارت، ایسے ملکہ کا نام ہے، ایسی صلاحیت کا نام ہے جس سے افعال بآسانی صادر ہوتے ہیں۔ والخلق العظیم له على ما قالت عائشة رضی اللہ عنہ هو القرآن، یعنی ان العمل بالقرآن كان جبلة له من غیر تکلف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ہے کہ آپ کا خلق عظیم سراسر قرآن ہے، یعنی بلا تکلف قرآن پر عمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت بن گیا تھا۔ ایک قول تو ہو گیا۔ وقیل هو الجود بالکونین والتوجہ الی خالقہما، وقیل هو ما اشار الیہ علیہ السلام بقولہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق ثابت کیا گیا ہے، آپ کا خلق عظیم دنیا اور آخرت میں سخاوت اور ان دونوں کے خالق کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ آپ کا خلق عظیم یہ ہے
جس کی طرف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے اپنی حدیث کے اندر، یعنی جو شخص تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے تعلق قائم کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر، اور جو تیرے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ان الخلق العظیم هو السلوک الى ما يرضى عنه اللہ تعالی والخلق جميعا وهذا غریب جدا۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہیں، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ خلق عظیم اس راستے پر چلنے کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور مخلوق سب راضی ہو جائیں، اور یہ بات بہت ہی نادر ہے۔ وَهُوَ تَلْمِيحٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِن لَّمْ يَدُلَّ عَلَى الِاخْتِصَاصِ لَكِن لَّمَّا كَانَ فِي مَحَلِّ الْمَدْحِ اخْتَصَّ بِهِ۔ اور ماتن کا قول، باری تعالیٰ کا قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی طرف مشیر ہے، اور باری تعالیٰ کا قول اگرچہ اختصاص پر دلالت نہیں کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ محل مدح میں ہے تو آپ اس وقت کے ساتھ مختص ہو گئے۔ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنِ اخْتَصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ فَتَفْسِيرُ الصَّلَاةِ واضح، وَقَوْلُهُ عَلَىٰ مَنِ اخْتَصَّ كِنَایَةٌ عَن مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عبارت کے اندر صاحب المنار نے سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ شارح نے ماتن کی عبارت کی تشریح کی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ لفظی صلاۃ کے معنی واضح ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ صلاۃ کے لفظی معنی دعا کے آتے ہیں، چنانچہ حدیث میں ہے کہ اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب فان کان مفطرا فلیطعم وان کان صائما فلیصلی، یعنی اگر تم میں سے کسی کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو تم بلانے والے کی بات کا جواب دو، چنانچہ اگر بحالت افطار ہو یعنی روزہ تم نے نہیں رکھا ہے تو بلانے والے کے ساتھ بیٹھ کر کھا لو، اور اگر روزہ دار ہو تو بلانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرو۔ تو اس میں جو وَإِن كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، یہاں یصلی یدعو کے معنی میں ہے۔ پھر مجاز مرسل کے طور پر صلاۃ کا استعمال ارکان مخصوصہ کی ادائیگی میں ہونے لگا، کیونکہ دعا یہ ارکان مخصوصہ کا جز ہے، تو جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ کا فعل صلی صلان سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سرین کو حرکت دینے کے آتے ہیں، تو مجازاً ارکان مخصوصہ کی ادائیگی کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے، کیونکہ ارکان مخصوصہ یعنی نماز سرین کی تحریک کو شامل ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ صلاۃ کی نسبت جب باری تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت کاملہ ہوتی ہے۔ بہرکیف ماتن علیہ الرحمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و سرائی کرتے ہوئے فرمایا کہ درود و سلام ہو اس مقدس ذات پر جو خلق عظیم کے ساتھ مختص ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خلق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خلق حسن، نمبر 2 خلق کریم، اور نمبر 3 ہے خلق عظیم۔ خلق حسن یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے، اور خلق کریم یہ ہے کہ برائی کا بدلہ نہ لیا جائے بلکہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور خلق عظیم یہ ہے کہ برائی کرنے والے کو معاف کر کے اس پر احسان بھی کیا جائے۔ ان تینوں کو آپ مثال سمجھیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے، ایک شرپسند آدمی تھا، اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ مثال کے طور پر آپ راستے سے جا رہے تھے اور اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا اور بھاگ گیا، آپ کو بہت اذیت ہوئی، بہت تکلیف ہوئی۔
بعد میں اس آدمی کو شرمندگی ہوئی اور وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے بدلے میں ایک تھپڑ مار دیا اس کو، تو یہ کہلائے گا خلق حسن۔ اور اگر آپ نے اس کو معاف کر دیا، کہا کہ چلیے آپ نے ہمیں ایک تھپڑ مارا تھا، ہمیں تکلیف پہنچی، لیکن میں معاف کرتا ہوں، تو اس کو خلق کریم کہا جائے گا۔ اور اگر آپ نے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ مزید اس پر احسان بھی کر دیا، مثال کے طور پر آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا کہ چلیے آپ کو شرمندگی ہے، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ 100 روپے آپ نے اس کو دے دیا کہ میری طرف سے ہدیہ ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے خلق عظیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہ درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جس کو اللہ رب العزت نے خلق عظیم، جو خلق کے اقسام میں سے سب سے بہتر اور سب سے بڑا خلق ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو اس کے ساتھ مختص کیا تھا، اور یہ آپ کے ساتھ خاص تھا، آپ کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ وصف نہیں پایا جاتا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ متن کی عبارت من اختص بالخلق العظیم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، اور صاحب المنار نے صراحتاً آپ کا اسم گرامی اس لیے ذکر نہیں فرمایا تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ خلق عظیم کا آپ کے ساتھ مختص ہونا لوگوں کے ذہنوں میں ایسا رچا بسا ہوا ہے کہ اس وصف کے بیان کرنے کے بعد ذہن صرف اور صرف آپ کی ذات اقدس کی طرف ہی منتقل ہوتی ہے، دوسرے کسی انسان کی طرف منتقل نہیں۔ تو جب وصف خلق عظیم سے آپ کے علاوہ کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا ہے تو صراحتاً آپ کا اسم گرامی ذکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ خلق کی تعریف میں ملکہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ ملکہ اس کیفیت نفسانیہ کا نام ہے جو نفس میں راسخ ہو، اسی کو اردو زبان کے اندر مہارت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے لیکن راسخ نہیں ہوتی ہے تو اس کو اصطلاح کے اندر ملکہ نہیں کہا جاتا، اس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے حال۔ جیسے شرمندگی ہے، تو شرمندگی کے وقت انسان کے چہرے پر سرخی آ جاتی ہے، انسان ایک دم لال ہو جاتا ہے اور پھر فوراً وہ زائل ہو جاتا ہے، وہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے، تو اس کو ملکہ نہیں بلکہ اس کو حال کہا جائے گا۔ تو اب خلق کی تعریف یہ ہوگی کہ خلق ایک ایسی مہارت اور ایسی صلاحیت کا نام ہے جس سے افعال سہولت اور آسانی کے ساتھ صادر ہو جاتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کیا تھا جس کے ساتھ آپ مختص کیے گئے تھے، تو یہاں شارح نے چند اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ سے جب آپ کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، یعنی آپ کا خلق عظیم سراسر قرآن تھا۔ لیکن اس پر اعتراض ہوگا کہ خلق عظیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، اور بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق عظیم سے مراد قرآن ہے، تو گویا قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہوا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کیونکہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، تو خلق عظیم کی تفسیر قرآن سے کرنا بظاہر درست نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ تو شارح نے جواب دیا ہے اور فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خلق عظیم کی تفسیر قرآن سے کی تھی، اس سے مراد عمل بالقرآن ہے، یعنی آپ کا خلق عظیم قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، اور بلا تکلف قرآن پاک پر عمل کرنا
یہ آپ کی فطرت اور عادت بن گئی تھی۔ خلاصہ ہے کہ جو قرآن میں ہوتا ہے آپ اس پر عمل فرماتے تھے، اور جس پر آپ عمل فرماتے تھے وہ قرآن میں ہوتا ہے، اور عمل بالقرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، نہ کہ ذاتی باری تعالیٰ کے ساتھ، لہذا مذکورہ اعتراض باقی نہیں ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے خلق عظیم کی تفسیر اور وضاحت دنیا و آخرت میں سخاوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع سے کی ہے، یعنی آپ نے دنیا میں علم دین اور مال کی سخاوت فرمائی ہے، اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ شفاعت اور آب کوثر کی سخاوت فرمائیں گے۔ ایک تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ خلق عظیم وہ ہے جس کو آپ نے خود اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ حکم دیا تھا کہ تعلق ختم کرنے والے کے ساتھ تعلق قائم کرو، صل من قطعک، جو تمہارے ساتھ قطع تعلق کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور ظالم سے درگزر کرو، بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ تعلقات منقطع کرنے والے کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا، ظالم سے درگزر کرنا، اور بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا نام خلق عظیم ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ خلق عظیم اس راستے پر چلنے کا نام ہے جس سے خالق اور مخلوق سب راضی ہوں، لیکن یہ بات بہت ہی کمیاب بلکہ نایاب ہے۔ اب جو آدمی اس کے ساتھ متصف ہوگا وہ قابل مدح اور قابل ستائش ہوگا۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ شارح فرماتے ہیں کہ ماتن کے قول علی من اختص بالخلق العظیم سے باری تعالیٰ کے ارشاد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی طرف تلمیح ہے۔ ماقبل کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ تلمیح کہتے ہیں کہ اثناء کلام میں ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جس سے کسی قصہ یا شعر یا مثل یا قرآن کی کسی آیت کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو یہاں ماتن نے من اختص بالخلق العظیم سے قرآن کریم کی آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی طرف اشارہ کیا ہے، اسی کو شارح نے کہا ہے کہ یہ تلمیح ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے، اور وہی ہے کہ متن کے اندر کہا گیا ہے کہ خلق عظیم ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، اور بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ تو یہ آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے ساتھ متصف ہونے پر تو دلالت کرتی ہے، مگر مختص ہونے پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ تو جب باری تعالیٰ قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے، تو ماتن کا قول باری تعالیٰ کے اس قول کی طرف تلمیح اور اشارہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلق عظیم کے متصف ہونے پر دلالت کر رہا ہے، مگر مختص ہونے پر دلالت نہیں کر رہا ہے۔ تو پھر اس آیت سے یعنی ماتن کی عبارت سے باری تعالیٰ کا ارشاد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی طرف تلمیح کیسے ہے؟ تو اس کا جواب شارح نے دیا ہے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم یہ مقام مدح میں واقع ہوا ہے، یعنی جب مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے دوات اور قلم اور مکتوب چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کے فضل و کرم سے دیوانہ نہیں ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے واسطے غیر محدود اجر و ثواب ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور آپ بڑے خلق پر پیدا ہوئے ہیں۔ خلاصہ ہے کہ ان جملوں سے باری تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، آپ کی مدح فرمائی ہے، اور خلق عظیم کے ساتھ آپ کی مدح اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ خلق عظیم آپ کے ساتھ مختص ہو۔ کسی کی مدح کرنا اسی خوبی پر کی جاتی ہے
جو خوبی ممدوح کے علاوہ دوسروں کے اندر موجود نہ ہو۔ لہذا خلق عظیم پر خاص طور سے آپ کی مدح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خلق عظیم یہ آپ کے ساتھ مختص ہے۔ خلاصہ یہ کہ مقام مدح کے قرینے سے بات معلوم ہو گئی کہ باری تعالیٰ قول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ ذاتی رسالت کے ساتھ خلق عظیم کے صرف متصف ہونے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ مختص ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو ماتن کا قول بلا تکلف باری تعالیٰ کے اس قول کی طرف تلمیح اور اشارہ ہوگا۔